وہ عیب جو اس میں موجود ہے وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فعل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے، سمجھ لے تو نے زنا سے بھی برا کام کیا، یہ بدتر ہے زنا سے بھی۔ یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی، اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا، اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھے، اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مظلوم اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا۔ ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ دی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں ڈنڈے کلاڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے، تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا۔ قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا، تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا، ظلم کر کے نہ آنا۔ امام بہقی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں گا۔ یہاں ظلم کی آندھیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بنے گا کیا؟ کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے یہاں تو نمبر گیم چلتی ہے، سیاستدان شعر لکھ کے لاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا آپ کے بولنے کا۔ ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ کے نمائندے ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں۔ میرے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے، ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے یہ نمائندے ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ آپ کے بھی نہیں ہیں، بس تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، پھر انشاءاللہ سارا پاکستانی سمجھدار ہو جائے گا۔ یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نمبرنگ ہو رہی ہے۔ میں رات گجرات میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے وہاں کے پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کوئی تھوڑا بہت شرم کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ ریزائن کریں گے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے،
کہ ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے، مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں، پیرانے عظام گدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں۔ یہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے۔ ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے، گند آگے تقسیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو، صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے۔ حکومت نے غلط کیا، حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہیں ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں، چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا۔ میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا۔ میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں 2 روپے تھے۔ میرے تو ابا جی بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے۔ چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے اٹھنے کے قابل نہیں رہے، ایک بیٹا تھا۔ اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کاٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، پرچہ کٹوانا ہے۔ اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر جو مسیحا بنے پھرتے ہیں قوم کے، وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوا کے لاؤ، پھر پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سارے ظالم ہیں الا ماشاءاللہ، یہ سب کٹہروں میں آئیں گے، ان سب کو حساب دینا۔ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائیں گے، سب سے پہلا نمبر ان کا ہے۔ میں نے جا کے کہا پرچہ پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوسٹ مارٹم شروع۔ میں نے کہا پرچہ، تو پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پیلسنوں کا ڈبہ لاؤ۔ یہ نمائندے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کرنے پہ ہیں؟ تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے۔ زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے، مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے ٹھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ۔ اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی 2 بوتلیں لا، پانی پینا ہے۔ اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں، کوئی نہیں ان کا والی وارث۔ اور کہتے ہیں کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش، اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈھونڈی ہے، اسے تو پہلے 10,000 دے لے۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، جنہوں نے ان ظالموں کو اپنا سپہ سالار بنایا ہے۔ تیاری کر رہو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے، مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کر جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو۔ رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل، تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے۔ رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا۔ تشخص فیہ الابصار، فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میں ظالم کو، رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا۔ محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی۔ تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ تو بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو
मैं पका हुआ फल हूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहाँ गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैं नहीं दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने को सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो। 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो। इस तरह कब्जे होते हैं। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्ने मुनब्बे अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती है अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। तो अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाब इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहां था, तू बता। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया, पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। उससे मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो। इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते हैं तबाह कर दो बस्ती को। बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक कहता है तो मैं देख रहा हूं, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूं। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, लोग अल्लाह को गाफिल ना समझे। और फिर मीडिया चीखता है, कहता है जी बड़ा जुल्म हुआ। इस काम में सबसे ज्यादा किरदार इस बुराई को फैलाने में मीडिया का है। मीडिया तो बच्चों को गुनाह के तरीके बतलाता है। और हुकूमतें, मुमताज कादरी का जनाजा ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। फैजाबाद धरने का जुल्म ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। तो गंद रोकना चाहे तो गंद रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? ये पाबंदी, ये टेक्निकली जमाना है। अगर ये बंद करना चाहे तो हर चीज अपनी जगह पे बंद हो सकती है कि नहीं? बोले। लेकिन हम तो रोएंगे ना, फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ, तो तेरी तो हमाम वाली दुकान पे गंदी फोटो लगी हुई है, तेरे तो मोबाइल में सारा गंद है। इस गंद की तरवीज और इशात में तो मैं और आप शामिल होते जा रहे हैं। गंद तो प्रमोट हो रहा है, इसी से तो लोगों के जज्बात उभरते हैं। अब्बा जी कहते हैं मुझे एतबार है, मुझे एतबार है बेटी पे। ये क्या तमाशा हुआ एतबार का? ये क्या बात हुई? एतबार किसको कहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, मैं थोड़े दिन पहले, मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने दावत दी, कुछ असातिज़ा ने कहा कि यहाँ सीरत सेमिनार है, आप आए। सियालकोट में जो कैंपस है, मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा यार ये सिर्फ लड़के होने चाहिए। कहने लगे इतने इतने मौलवी तकरीर करते हैं लड़कियों में, तो आप, तो मैंने कहा यार मुझे दिखिया नूर समझ लो।